السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ ہمارے خاندان میں سب گورے چٹے اور سرخ و سفید تھے، لیکن میری بڑی بہن ملیحہ کی رنگت سیاہ تھی۔ جب سب ساتھ بیٹھتے تو وہ ہمارے خاندان سے الگ ہی لگتی۔ میں اجلی نکھری اور خوبصورت تھی۔ اس امر نے مجھ میں تھوڑا غرور بھی پیدا کر دیا تھا۔ ناموں کا بھی شاید انسانی شخصیت پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ میرا نام نور سحر رکھتے ہوئے غالباً والدین نے میری حسین صورت کو مد نظر رکھا ہوگا، جبکہ ملیحہ کا رنگ کالا تھا اور نقوش بھی واجبی تھے، گویا اسے ایسی گہری شام بنا دیا کہ جس کی سحر ہی نہ ہو۔ جب ہم بہنیں کہیں ساتھ جاتی تو لوگ ان کو نظر انداز کر دیتے۔ ادھر میں کہ سر تا پا بولتی تصویر، جب ہر شخص گہری نظر سے دیکھے اور تعریف کرے تو آدمی خود پسند اور خود بین ہو ہی جاتا ہے۔ جو اپنے حسن سے آگاہی گہری ہوتی گئی، مجھے اندازہ ہونے لگا کہ میری باجی کے لیے کتنی مشکل پیدا ہو چکی ہے۔ ادھر باجی تھی کہ توجہ کے لیے سو جتن کرتی تھی، فیشنیبل عمدہ لباس، بالوں کے نت نئے سٹائل، وہ میک اپ کی دلدادہ تھی، لیکن ہر دم نک سک سے درست ہونے کے باوجود کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ پھر ایسا موڑ ہماری زندگی میں آ گیا جب بیری پر پتھر آنے لگتے ہیں۔ والدین چاہتے تھے پہلے ملیحہ باجی کی شادی ہو، پھر نور سحر کے ہاتھ پیلے کریں گے۔ میں ان سے 4 برس چھوٹی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو رشتہ دیکھنے آتے وہ باجی کی بجائے مجھے پسند کر لیتے۔ اسی چکر میں کئی اچھے رشتے لوٹا دیے گئے۔ والد کبھی کبھی امی کو سمجھاتے کہ بیگم ایسا مت کرو، اتنا اچھا رشتہ مت لوٹاؤ، اگر وہ نور سحر کو مانگ رہے ہیں تو ہاں کر دو، ایسا رشتہ پھر نہ ملے گا۔ جب نور اپنے گھر کی ہو جائے گی تو ملیحہ کا بھی کوئی اچھا رشتہ مل ہی جائے گا۔ لیکن امی بھی ضد کی پکی تھی، انہوں نے ایک سے ایک اچھے رشتے لوٹا دیے۔ ملیحہ کا گھر بسانے کی خاطر وہ مجھے ہر ایک سے چھپانے لگی، لیکن 14ویں کا چاند کہیں بدلیوں میں چھپ سکتا ہے، روشنی چھن چھن کر آتی ہے اور بھری لگتی ہے۔ ملیحہ اور مجھ میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ مجھے لاکھ چھپایا جائے لیکن میرے حسن کا چرچا رکتا نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، اب میں 23 اور باجی 27 کی ہو گئی، رشتے آنے کم ہو گئے۔ ہماری والدہ پھر بھی اپنی ہی مرضی کر رہی تھی۔ بالآخر ایک رشتہ کرانے والی عورت کا سہارا لینا ہی پڑا۔ وہ رشتہ لائی۔ لڑکے کو دیکھتے ہی ملیحہ باجی بہت خوش ہوئیں، لیکن لڑکے نے بدقسمتی سے میری بھی جھلک دیکھ لی تھی۔ گھر جا کر ماں سے کہا کہ بڑی تو کالی کلوٹی ہے، مجھے چھوٹی کا ہی رشتہ چاہیے۔ وہ عورتیں دوبارہ آئیں، باجی کو نظر انداز کر دیا اور مجھے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھ میں ان کی دلچسپی دیکھ کر باجی سمجھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ عورتوں نے ان کو رد کر کے مجھے پسند کر لیا ہے۔ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پہلی بار میرا دل بیٹھ گیا۔ میں اپنی بہن کے جذبات کو خوب سمجھتی تھی، مگر کیا کرتی، لوگوں کے دل پھیر دینا میرے بس میں نہ تھا۔ ادھر امی نے بھی سوچ لیا کہ یہ بیل تبھی منڈے چڑھے گی جب وہ پہلے مجھے گھر سے ودا کریں گی۔ وہ سوچتی کہ جب یہ رخصت ہو جائے گی تو مقابلے والی صورت باقی نہ رہے گی، تب ظاہر ہے ملیحہ کی شادی کی راہ نکل آئے گی۔ شادی کے انتظار میں میری بہن کی عمر نکلی جا رہی تھی اور میں ان کے لیے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اب میں خود کو مجرم سمجھنے لگی تھی کہ میری بہن میری وجہ سے دلہن نہیں بن سکتی۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ ہمیشہ نظر انداز ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی مجھے اپنا مجرم نہ سمجھا تھا، بلکہ مجھ سے خاص محبت رکھتی تھیں۔ اگر میں نخرے والی تھی تو وہ بہت ہی نرم دل اور احساس کرنے والی تھی۔ اس رات میں رو رو کر دعا کرتی رہی کہ اے اللہ، لڑکے کے گھر والے ایک بار آئیں اور مجھے ناپسند کر کے میری بہن کو قبول کر لیں، مگر یہ ممکن نہ ہوا۔ اگلا رشتہ جو آیا وہ ناصر کا تھا۔ رشتہ اچھا تھا، لوگ پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے تھے، خاندان اعلیٰ تھا۔ ایک نظر میں انہوں نے ہمیں اور ہم نے ان کے گھرانے کو قبول کر لیا۔ بس معاملہ وہی
چھوٹی بڑی والا تھا، لیکن ناصر کو میں اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے کہ شادی اسی لڑکی سے کرنی ہے، کسی طرح نور سحر کے والدین کو راضی کریں، ہم اپنا نیا بنگلہ اس کے نام کرنے کو تیار ہیں، ان کو اور کیا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑے آدمی کا بیٹا تھا، اسے بہت اچھے رشتے مل سکتے تھے۔ نہ جانے اس نے مجھ میں کیا بات دیکھی کہ بس اڑ گیا۔ اس کی والدہ اور گھر والے کئی بار آئے، اس قدر منت کی کہ بالآخر والد صاحب نے میرے لیے ہاں کہہ دی۔ امی کو بھی راضی کیا کہ نور سحر کو اس کے گھر کا ہو جانے دو، ملیحہ کا رشتہ انشاءاللہ بعد میں ہو جائے گا۔ آخر میری شادی ناصر سے ہو گئی۔ باجی کئی دنوں تک افسردہ اور دل برداشتہ رہیں۔ جب میں اور ناصر میکے آتے تو وہ اکثر تھوڑی دیر بعد ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ بالآخر مجھے اپنی باجی کا دکھ ناصر کو بتانا پڑا۔ ناصر نے کہا کہ مجھے تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت ہو گئی تھی، ورنہ خوبصورت لڑکیوں کے رشتے تو تم سے پہلے بھی دیکھے تھے، لیکن میں وہاں شادی کرنا چاہتا تھا جسے دیکھ کر ہی میں دل دے بیٹھوں، اور وہ تم تھی۔ میں ان کے اس انکشاف پر خوش تو تھی، لیکن ظاہر ہے اپنی بہن کے لیے دکھی بھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ باجی کی رنگت کالی ہے، لیکن ان میں کوئی عیب نہ تھا، بلکہ وہ مجھ سے زیادہ خوبیوں کی مالک تھی، نرم خو، فرما بردار، سگڑ اور اچھے ذہن کی حامل۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ناصر نے جان لیا کہ نور سحر حسن کی دولت سے مالا مال ہے، تو ملیحہ شخصیت کی خوبیوں کے باعث ایک اعلیٰ درجے کی انسان ہے۔ وقت گزرتا گیا اور 1 سال بعد اللہ نے مجھے بیٹے سے نواز دیا۔ امی کی طبیعت ان دنوں ٹھیک نہ تھی اور ہماری ساس اپنی بڑی بیٹی کے پاس جدہ گئی ہوئی تھی۔ ملیحہ کو میرے پاس آ کر رہنا پڑا۔ اس نے جس طرح مجھے اور میرے نوزائیدہ بچے کو سنبھالا، ہمارے گھر کی دیکھ بھال کی، ناصر از حد متاثر ہوئے۔ کہتے تھے کہ رنگت گہری سانولی ہے تو کیا ہوا، تمہاری بہن تو سونے میں تولنے کے قابل ہے۔ مگر افسوس کہ لوگ ہمیشہ ظاہری صورت پر جاتے ہیں اور کوئی کسی کے اندر کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کسی اچھے گھر میں تمہاری بہن کا رشتہ ہو جائے۔ ناصر کے ایک کزن جن کا نام احمد تھا، ان کی شادی کو 2 سال گزرے تھے کہ میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی۔ ان کی بیوی بہت امیر اور ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی تھی، دونوں کے مزاجوں میں بے حد فرق تھا، نبھ نہ سکی اور طلاق ہو گئی۔ احمد بھائی بہت دل گرفتہ تھے، وہ اکثر ناصر سے ملنے اتوار کو آ جاتے۔ ناصر سے ان کی اچھی بنتی تھی، وہ دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھاتے، اور 2-4 بار ایسا اتفاق ہوا کہ وہ آئے تو ملیحہ بھی آئی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں نا، حسن انسان کی آنکھ میں ہوتا ہے، جسے اللہ دیدہ بھی نہ دے وہ باطنی خوبصورتی کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ احمد کو ملیحہ میں وہ خوبصورتی نظر آئی جو کسی اور کو نظر نہ آئی۔ وہ خود کافی خوبصورت تھے، پہلی بیوی جو طلاق لے کر چلی گئی تھی وہ بھی بہت ہی حسین تھی۔ بہرحال حسن کی ناگن سے ڈسے جانے کے بعد احمد بھائی کے دل میں حسن کا ارمان نہ رہا تھا۔ انہوں نے میرے گھر پر ملیحہ کو دیکھا اور پسند کر لیا، لیکن وہ ناصر کی مرضی کے بغیر اور اس کی رائے جانے بغیر آگے بڑھنا نہ چاہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ملیحہ ناصر کی ہی سالی تھی۔ ناصر سے جب انہوں نے پوچھا تو ناصر ان کی بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ ناصر نے گواہی دی کہ ملیحہ واقعی بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ تو احمد بھائی نے کہا کہ پھر ملیحہ سے میری شادی کروا دو، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ ہم تو پہلے ہی ارمان کرتے تھے کہ باجی کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے۔ عمر نکلتی جا رہی تھی، وہ احمد بھائی سے 4-5 برس چھوٹی ہی ہوں گی۔ بہرحال والدہ سے ذکر کیا اور والد صاحب تو پہلے ہی احمد بھائی سے مل چکے تھے۔ یوں یہ رشتہ اللہ کے کرم سے طے ہو گیا اور بڑی ہی دھوم دھام سے میری بہن کی شادی ہوئی۔ دلہن بن کر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کالی رنگت کے باوجود ان پر نکھار تھا اور خوب روپ چڑھا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ دلہا دلہن خوش تھے۔ سوچتی ہوں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ شادی کا بھی ایک دن معین ہوتا ہے۔ انسان مایوس نہ ہو اور صبر کے ساتھ دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے۔